اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89، 83 سے 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ یہیں سے 7ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور یہ بات گزشتہ سے پیوستہ ہے، پیچھے سے متصل ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اسے جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو کہ وہ لبریز ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس سے کہ جو انہوں نے حق پہچان لیا ہے اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار فرما۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر کہ جو ہم تک پہنچا ہے حق میں سے، وندمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، جبکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ معشور فرمائے گا، ان کے ساتھ ہمیں داخل کرے گا۔ اب اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو دل سے آمادگی رکھتے ہیں، فطری طور پر ان کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہے کہ وہ راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، اور وہ باہر گویا تلاش کر رہے تھے کہ کہیں سے انہیں اس راستے کے بارے میں کوئی اشارہ ملے، تو جب ان کے سامنے یہ چیز پیش کی جاتی ہے تو ان کی پاکیزہ فطرت
انہیں اس کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس پیغام کو سنتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں اسٹریم لائن ہو جاتے ہیں، ان کی ویو لینتھ مل جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کلام ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور وہ جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ جو مناجات کے موقع پر، نماز شب کے موقع پر، خود قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر اگر کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسی کی عکاس ہے۔ تو یہاں پر ان اہل کتاب اور خاص طور پر عیسائیوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب وہ پیغام سنتے ہیں تو اس طریقے سے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک بطور مجموعی پوری قوم کا مزاج ہے، اور ایک اس کے اندر ایکسیپشنل جو معاملات ہیں اس کا ذکر ہے۔ نجاشی کے دربار کے علماء، اور پھر اس کے بعد جب جناب جعفر طیار علیہ السلام جو حبشہ میں مسلمانوں کے نمائندے تھے، وہاں پر ان کے لیڈر تھے، جب یہ سب کے سب نجاشی کے دربار سے واپس آئے تو ان کے ساتھ کچھ علماء بھی آئے تھے، یعنی یہ خیبر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو پہلی ہجرت ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ لوگ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، اس کے بعد خود پیغمبر اکرم مدینہ منورہ تشریف لا چکے، مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ آ چکی، اور پھر خیبر کی فتح کے موقع پر جناب جعفر کچھ افراد کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ تو ان افراد کے اندر کچھ تو وہی تھے کہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، مگر کچھ وہ تھے جو نجاشی کے دربار کے افراد بھی تھے، اور وہ بھی حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئے تھے۔ تو ایک قول یہی ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں اس موقع پر پڑھی گئیں تو انہوں نے اسے اس طرح سے قبول کیا کہ دل میں وہ راسخ ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود جناب جعفر طیار کا نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کرنا اور اس کا اثر جو ان علماء پر ہوا وہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہے، کہ جس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو مستقل پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر سکتے، یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا اور ان کی اچھائی کی تعریف کی جائے گی۔ وہ اچھائی اس حد تک ہو کہ جہاں وہ پھر حق کو قبول کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، جو خود نجاشی کے بارے میں بھی ایک قول یہی ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ بات پھر اس طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے جو ان کو جزا مل رہی ہے، صلہ مل رہا ہے، اس کے بارے میں کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے صلہ دیا انہیں اس کا جو انہوں نے کہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہنا صرف زبان سے نہیں تھا، ان کے دل میں وہ بات راسخ ہو چکی تھی، زبان سے تو اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ان کو کیا ملنا ہے صلے کے طور پر؟ وہ جنت، وہ باغات کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے حسن عمل کرنے والوں کی جو اچھے کام کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں دوزخ والے۔ یہ ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ جو قرآن مجید کے اندر عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اچھوں کا ذکر ہوتا ہے تو سامنے بتا دیا جاتا ہے کہ برے کون ہیں، بروں کا ذکر ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ اچھے کون ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 87، اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام مت کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ بھی اگر اس کو سیاق اور سباق میں دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے اس گروہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے اندر قسیس ہوتے ہیں، رہبان ہوتے ہیں، تارک الدنیا افراد ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اسلام اسی چیز کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اسلام تقوی کی تعلیم تو یقیناً دیتا ہے، مگر اگر کوئی پاکیزہ چیز ہے تو اس کو اپنے آپ پر حرام کر لینا اس کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا، بلکہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ یہی ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مالک اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے حسنات، دنیا کی اچھائیاں، نیکیاں وہ بھی عطا کر، جو آخرت کے حسنات ہیں وہ بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لا تحرموا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ پر حرام کر لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے۔
اب اگر ویسے ہی کوئی احتیاط کرنا چاہے تو یہ اس کا اپنا چوائس ہو سکتا ہے، مگر یہ سمجھنا کہ خدا نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دے اور یہ کہے کہ گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، ایک بیلنس ڈائٹ ہونا کہ جس کے اندر گوشت بھی ہو، دوسری چیزیں بھی، بہت اچھی بات ہے، مگر گوشت کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دینا یہ ظاہر ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالًا طیبا، پاکیزہ اور حلال رزق، حلال اور پاکیزہ، پاکیزگی کے ذریعے سے متوجہ بھی کیا ہے کہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ پھر آگے کہا گیا واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضی سے بچو، الذی انتم بہ مومنون، وہی کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ نہ ہو جائے کہ انسان لاپرواہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام جو آگے آئے گا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر حلال کو بھی اپنے آپ پر حرام کر دیا گیا، اور ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر انسان لاپرواہ ہو جائے۔ اگر انسان حلال کو حرام کر دے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر ایک انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بین کا راستہ ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال رہنے دیا جائے۔ احتیاط اگر انسان کرنا چاہتا ہے یہ اس کا اپنا چوائس ہو سکتا ہے، مگر بہرحال اس کو شریعت کا حکم بنانا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 89 اس صفحے کے اوپر، وہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قسم کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر تم سے باز پرس نہیں کرے گا، یعنی ایسے ہی انسان جو روا روی کے اندر قسم کھا لیتا ہے، پسندیدہ تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر جو تم قصدن قسمیں کھاتے ہو ان کے اوپر یقیناً تمہارا مواخذہ کرے گا، یعنی تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص وہ قسم توڑ دے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ رسالہ عملیہ کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، توضیح المسائل وغیرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں پر نظر، قسم اور عہد کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نظر یعنی منت، قسم پھر ایک دوسری کیٹیگری بنتی ہے، اور عہد ایک تیسری کیٹیگری بنتی ہے، اور پھر ان کے کفاروں کو بھی وہاں پر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر قصدن کوئی قسم کھائے اور پھر وہ قسم توڑنی پڑ جائے تو پھر اس کا ایک کفارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں کہ یا تو وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور یا وہ 10 فقیروں کو لباس عطا کرے، یا ایک غلام کو آزاد کرائے۔ اب ظاہر ہے کہ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک غلام آزاد کروانے والی جو شک ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہے گی، تو 2 آپشنز رہیں گے کہ یا 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ اور یا 10 فقیروں کو لباس پہناؤ، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے جائیں، 3 دن روزے رکھے جائیں تو یہ کفارہ مان لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تفصیل یہ اس کی دی گئی یہاں پر کہ جو کھانا کھلایا جائے وہ ایسا ایوریج کھانا ہو کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسموں کو کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، یعنی اگر کھاؤ تو ان کو پھر پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔